बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दरादर गेट खुल रहे थे और लोग अपने घरों से निकल निकल कर देख रहे थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि हुआ क्या है। वो चीखें थी इस कदर दिलहराश कि मजबूत से एसाब के इंसान को भी दहला दें। लगता था कि क़यामत सुगरा टूटी हो यहाँ। या अल्लाह खैर, अब्दुल रहमान साहिब ने जाए नमाज उठाते हुए कहा, इतनी रात को ये कैसी क़यामत बरपा है। और खिड़की खोलकर बाहर की जानिब निगाह की तो एक ऐसा रुख फरसा मंजिर उनकी आंखों के सामने था कि देखने वाले की आंखें फट जाए। अब्दुल रहमान साहिब ने हाल ही में ये मकान खरीदा था। उनकी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। खुद अब्दुल रहमान, उनकी बेगम गुलनाज, बेटी सवेरा और बेटा अशअर। अब्दुल रहमान साहिब बड़े ही शरीफ नफ्स और सादा तबीयत के मालिक थे। पुराने मालिक मकान ने उनकी इसी सादा लोही का नाजायज फायदा उठाया और मकान में पहले मौजूद अपने किरायादारों से मकान खाली करने की बजाय किरायादारों समेत अब्दुल रहमान को मकान फरोख्त कर दिया। किरायादार एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थी। अब्दुल रहमान के लिए तो पुराना मालिक मकान परेशानी पैदा कर गया था, मगर अब्दुल रहमान किसी को परेशान करने के हक में नहीं थे। उन्होंने किरायादार औरत को बताया कि ये मकान मैंने खरीद लिया है, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए और अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो आपको बहसीते मालिकी मकान मुझसे नया एग्रीमेंट कराना होगा। इस बात में भी अब्दुल रहमान की अच्छाई थी। वो सोच रहे थे कि औरत अकेली जवान लड़कियों के साथ कहाँ कहाँ परेशान होती फिरेगी, मगर जवाब खिलाफे तवक्का था। औरत शायद तुली बैठी थी पहले से, क्योंकि उसने अब्दुल रहमान साहिब को सिरे से मकान का मालिक ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो पहले वाले मालिक मकान को जानते हैं, तुम कौन होते हो। और उसके बाद वो औरत बदतमीजी पर उतर आई। अब्दुल रहमान साहिब हैरान थे कि ये किस कमाश की औरत है जो साहिब इनके साथ बात करने गए थे। उन्होंने बताया कि ये माँ बेटियां अच्छी फितरत की नहीं हैं। इस मकान से पहले ये जहां रहती थी वहां से भी मकान खाली करने में बड़ी दादागिरी और बदमाशी दिखाई थी। अब इनके मुंह ना ही लगे। ऐसी औरतों से कोई उम्मीद नहीं कि कोई चालाक ही नहीं, मकार और अयार भी होती हैं। दूसरों के माल पर दीदे लाल करना इनकी हसलत है। अब्दुल रहमान साहिब घर आए तो खाना लग चुका था। वो गहरी सोच में गुम होकर बैठ गए। प्लेट उनके आगे थी, निवाला उन्होंने सालन में लगाया और हाथ अपनी जगह बदस्तूर था। किस सोच में हैं आप? गुलनाज बेगम ने उनका हाथ हिलाया। वो मैं ऊपर, और एकदम गुम अंधेरा छा गया। लाइट अचानक से चली गई। बात अधूरी रह गई और गुलनाज बेगम इमरजेंसी लाइट चलाने चली गई। फिर न जाने क्या चीज अब्दुल रहमान पर आ गिरी। उन्हें अपनी गर्दन पर चिबन का एहसास हुआ और साथ ही कुछ गीला गिला भी। जरा इधर लाइट कीजिएगा, उन्होंने गुलनाज बेगम से कहा और ऐसा करते ही गुलनाज के मुंह से एक जोरदार किस्म की चीख निकल गई। अब्दुल रहमान की गर्दन पर मोटी सी चमगादड़ चिपकी हुई थी और वो भी खून में लिथड़ी हुई। रोशनी पड़ते ही वो खून की फवार उड़ाती उड़ गई। गुलनाज बेगम ने रोशनी ऊपर की तो सबकी चीख निकल गई, क्योंकि रोशनी का दायरा जहां पड़ता वहां बेशुमार चमगादड़ें उड़ उड़कर अपने परों से खून की फवारें बरसा रही थी और खून की छींटें दीवारों पर पड़ रही थी। एक तो अंधेरा और सिर्फ रोशनी के दायरे में ये मंजिर बेहद भयानक मालूम हो रहा था। गुलनाज बेगम का दिमाग अचानक गर्दिश करने लगा। खून पीती चमगादड़ों को खून आशाम कहते हैं और फिर चश्मे ज़दन में पूरा मंजिर गायब हो गया। न चमगादड़ें, न खून की फवार, न दीवारों पर खून के छींटे और खुद अब्दुल रहमान साहिब के कपड़े भी साफ सुथरे थे। उन पर कोई निशान नहीं था। सब के सब हैरत ज़दा थे कि ये हकीकत थी या उनका वहम था या फिर नजरों का धोखा था।
یہ بات کئی روز تک اعصاب پر سوار رہی۔ پھر ہفتہ 15 دن گزرے تو آہستہ آہستہ یہ سب باتیں بھولنے لگی۔ آج عبد الرحمن کے کسی عزیز کی دعوت تھی۔ گلناز بیگم کو بخار تھا، اس لیے تقریب میں عبد الرحمن اور بچے چلے گئے۔ گلناز بیگم دوا کھا کر آرام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد گلناز بیگم کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، شاید بخار تیز ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کسی آہٹ نے جو صحن کے گیٹ کی طرف ہوئی تھی اس کی توجہ اپنی طرف کرا لی۔ وہ اس طرف بڑھی تو انہیں لگا کہ دیوار پر کوئی سایہ لہرایا ہو۔ انہوں نے گیٹ کے نزدیک جا کر اوپر کی جانب دیکھا اور اگر وہ قریب لگے گیٹ کو تھام نہ لیتی تو زمین پر گر جاتی۔ ایک زوردار چیخ ان کے حلق سے خارج ہوئی۔ دیوار پر نامعلوم کیا شے تھی جس کا رنگ سیاہ توے جیسا تھا۔ اس کے پیر نہایت ہی پتلے اور لمبے تھے اور پنجے بڑے بڑے۔ پیروں کا رخ نیچے صحن کی جانب ہی تھا۔ پیر دائیں بائیں حرکت کر رہے تھے اور جب وہ دیوار سے ٹکراتے تو دھپ دھپ کی عجیب سی آوازیں سنائی دیتی۔ سب سے خوفناک اور دہشت ناک بات جو تھی وہ اس کا غائب سر تھا اور وہ در دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ منہ کے بغیر بھی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ گلناز بیگم نے بڑی مشکل سے قدم واپس آنے کے لیے بڑھائے اور زمین بوس ہو گئی۔ عبد الرحمن کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ وہ پہلے ہی کرایہ دار عورت سے تنگ تھے جو کہ نہ گھر خالی کر رہی تھی بلکہ کرایہ بھی کورٹ میں جمع کروا رہی تھی، اور اب یہ نئی مصیبت آ گئی تھی۔ اگلے دن گلناز بیگم صحن میں موجود پودوں کو پانی دے رہی تھی اور کرایہ دار کے گھر سے آواز آ رہی تھی۔ محلے کی کوئی عورت تھی جو ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور وہ اس مکان کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ اس مکان میں کسی کا ٹکنا ناممکن ہے۔ کیا مطلب؟ عورت کی آواز آئی۔ کرایہ دار کی لڑکی بولی، نیچے کے گھر میں اثر ہے۔ گلناز بیگم کو یہ بات سچ لگی اور ان کے اندر کا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ رات میں جب عبد الرحمن گھر لوٹے تو وہ سخت ٹینشن میں تھے۔ دراصل وہ محلے کے معزز اور بااثر لوگوں کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے گئے تھے کہ وہ عورت مکان خالی کر دے یا پھر کورٹ جانے کو تیار ہو جائے۔ بات سننا تو درکنار، کرایہ دار نے بدتمیزی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور گالن گلوچ پر اتر آئی۔ یہی نہیں بلکہ دھمکی الگ دی کہ ہمت ہے تو مکان خالی کرا دو، کورٹ جاؤ یا کہیں بھی، دیکھا جائے گا کہ یہاں تم جاؤ گے یا ہم۔ عبد الرحمن ٹھہرے شریف النفس انسان، ان غلیظ باتوں نے ان کی طبیعت خراب کر دی۔ ادھر گلناز بیگم خوف کا شکار تھی اور اثرات والی بات اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، مگر ان کے موڈ اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ارادہ ملتوی کر دیا۔ گھر کی فضا عجب ہو گئی تھی اور اس پر اسرار ماحول کی وجہ سے بچے بھی سہم سے گئے تھے۔ 2 ہفتے تک کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی۔ گلناز بیگم بے حد محتاط رہنے لگی تھی اور رات کے وقت صحن میں کوئی نہ جاتا۔ اشر کو کبوتر سے بڑی دلچسپی تھی اور وہ بہت دنوں سے کبوتر لانے کے لیے مصر تھا، اور پھر اجازت ملنے پر وہ کالج سے واپسی پر سفید کبوتروں کی 2 جوڑی لے آیا۔ دونوں بہن بھائی ان میں مگن تھے۔ سارا دن اٹکیلیاں کرنے کے بعد شام ہونے پر اشر کبوتروں کو بند کر رہا تھا کہ ایک دم ایک کبوتر پھڑپھڑانے لگا اور بری طرح مچل کر اشر کے ہاتھ سے نکل کر دیوار پر جا بیٹھا، اور اس سے پہلے کہ اشر کبوتر کو نیچے اتارتا، کبوتر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا۔ منڈیر اب ایسے خالی تھی جیسے کبوتر کبھی اس پر بیٹھا ہی نہ ہو۔ سب حیران تھے کہ آخر کبوتر گیا کہاں۔ رات میں افسوس کے مارے دونوں بہن بھائی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دھمکی ایک زوردار آواز آئی، کہیں بلی نہ ہو۔ اشر کو جیسے کرنٹ سا لگا ہو اور وہ تیر کی طرح صحن کی طرف دوڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے کبوتر کو بچا لے۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے بلی چس لگا کر دیوار پر چڑھ گئی۔ وہ کالی سیاہ بلی تھی۔ اشر اس کے پیچھے لپکا اور دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر جو کچھ اسے دکھائی دیا اس نے اشر کی روح ہی فنا کر دی اور وہ بری طرح چلانے لگا، کیونکہ دیوار پر بلی کے پورے وجود کے بجائے صرف 2 آنکھیں تھیں، سرخ دہکتے انگاروں جیسی، جو کہ اشر کو گو رہی تھی۔ عبد الرحمن صاحب اور گلناز سیکھ کر فوراً اپنے کمرے سے نکلے اور دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ واپس آنے لگے۔ ابھی وہ مڑے ہی تھے کہ ان کے پیچھے فضا میں ایک بھیانک قہقہا بلند ہوا اور دیوار پر ٹیڑھی میری لکیریں بناتا خون بہتا چلا رہا تھا۔ یا اللہ رحم کر!
गुलनाज बेगम कांपते हुए आयात का विट करने लगी और सब लोग अंदर आकर दरवाजा बंद करने लगे। बच्चों को उनके कमरों में भेजकर वो अब्दुल रहमान साहिब से बोली, इस घर में असेबी असरात हैं और ये असरात जहां होते हैं वहां ये किसी को रहने नहीं देते और कभी कभी तो जान भी ले लेते हैं। अब्दुल रहमान के माथे पर तफक्कुरी की गहरी लकीरें थी। वो बोले, गुलनाज बेगम, आपकी बात ठीक है, मगर ये किराए का नहीं, हमारा अपना घर है। हम यहाँ से जाने की बजाय इस मसले से छुटकारे का हल सोचेंगे। ऐसा करते हैं, आयत करीमे का विट करवा लेते हैं। अल्लाह के कलाम में बड़ा असर है। गुलनाज बेगम ने एक अच्छा हल पेश किया। बहुत अच्छा सोचा आपने, फौरन इस पर अमल कर डालिए, अब्दुल रहमान बोले। गुलनाज बेगम ने मोहल्ले में सबको कहला दिया कि फुला दिन आयत करीमा के लिए आना है। 2 दिन तैयारी में गुजर गए थे। आज आयत करीमा का खत्म था। अचानक पीछे का गेट कोई जोर जोर से बजाने लगा। ये यहाँ से कौन आया है? गुलनाज बेगम चौंक गई, क्योंकि पीछे का गेट इस्तेमाल में नहीं आता था, कभी कभार ही खुलता था। और जब उन्होंने पूछा कौन है तो आवाज सवेरा की थी। दरवाजा खोलकर वो हैरत से तकने लगी, फिर बोली, तुम इस गेट पर? मम्मा वो मैं। सवेरा खास बाता हो रही थी। गुलनाज बेगम के जहन में एक झमाका सा हुआ कि फिर कुछ हुआ है। उन्होंने सवेरा को पलंग पर बिठाकर पानी पिलाया। जब सवेरा कुछ संभल गई तो उसने बताया वो हस्बे मामूल कॉलेज वैन से बड़े गेट के सामने उतरी थी, मगर जब वो गेट पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि गेट के आगे कलेजी ही कलेजी बिखरी पड़ी थी, बिल्कुल कुचली हुई, और उससे बहता खून आसपास के फर्श को सुर्ख कर रहा था। गुलनाज बेगम अंदर से खौफजदा थी, मगर बेटी को तसल्ली दे रही थी, बेटा किसी की थैली से गिर गई होगी और पैर पड़ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, तुम कपड़े बदल लो और या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दिल में कहती हुई उठी और पानी पर दम करके उससे वो तमाम गंद बड़ी मुश्किल से धोया, और ये सोच रही थी ये सब उसी असेबी असरात का किया धरा है, और उनका यकीन पुख्ता होता जा रहा था। अब्दुल रहमान किसी के तवस से एक बुजुर्ग से मिले तो बुजुर्ग ने पानी पड़कर दिया कि पूरे घर में छिड़क दें, और कीले पड़कर दी कि वो गेट की चौखट में गाड़ दें। इस अमल से घर में कुछ दिनों के लिए सुकून आ गया। 20-25 दिन गुजर गए, सब खैर हैरियत से था। मौसम में हंकी बढ़ गई। अब्दुल रहमान पर भी मौसम असरअंदाज हुआ और वो छींके जा रहे थे। मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, इससे आपको आराम आ जाएगा, गुलनाज बेगम कहती हुई किचन की जानिब चल दी। उनकी खुद आदत थी कि वो देर रात तक चाय पीती थी। गुलनाज बेगम को किचन में कदम रखे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक अजीब धमक से उनका दिल उछलकर हलक में आ गया। बेहद अजीब और पुरइसरार आवाज थी। गूंजती हुई धमकदार आवाज तवातर से आ रही थी, जैसे किसी नकारे पर चोट पड़ रही हो। धमक माहौल में इर्ताज सा पैदा कर रही थी और किचन की खिड़की होले होले लरस रही थी। धमक गुलनाज बेगम को अपने कदमों तले भी महसूस हो रही थी। वो खौफजदा होकर किचन से बाहर आ गई, कहीं ये जलजला ना हो, मगर उन्हें अपनी सोच बदलना पड़ी, क्योंकि ये मामूल बन गया था। जैसे ही गुलनाज बेगम रात को चाय बनाने किचन में दाखिल होती, ये धमक उनका अहाता कर लेती। खौफ से उन्होंने रात में चाय बनाना ही छोड़ दी। 12 बजने ही वो बरामदे में लगे शीशे वाले दरवाजे बंद कर दिया करती थी। कोई अनदेखी कुव्वत थी और उसकी ख्वाहिश ये घर छोड़ देने पर मजबूर किए दे रही थी। कुछ रोज बाद हस्बे मामूल 12 बजते ही गुलनाज बेगम बरामदे के शीशे वाले दरवाजे बंद कर रही थी। अभी वो पलटी ही थी कि एक अजीब आवाज उन्हें सुनाई दी, जैसे कोई बारीक चीज की बौछार हुई हो, मगर उन्हें कुछ नजर न आया। काम वाली मासी रोज धोना धुलाना करती थी, मगर कुछ दिन से रोज सहन मट्टी से भरा हुआ मिलता, वो भी बारीक सफेद सुरमई। मासी की बात पर गुलनाज बेगम ने खास तवज्जो न दी। एक दिन मासी के न आने पर वो खुद झाड़ू लगाने लगी। फिर उन्हें मासी की बात का पता चला। मट्टी पूरे सहन में बिखरी हुई थी। जैसे जैसे वो मट्टी समेटकर एक जगह करती जा रही थी, वहां एक ढेर सा बन रहा था और उसके अंदर हरकत हो रही थी। उस ढेर में से कीड़े निकल निकल कर इधर उधर जा रहे थे, और एक चीज जिसे देखकर उन्हें अपने कदमों पर खड़े रहना मुखार लग रहा था, वो थी इंसानी उंगलियां जो कि ढेर पर नजर आ रही थी।
جیسے تیسے وہ مٹی باہر پھینک کر اندر آئی۔ پھر رات میں عبد الرحمن نے نیا انکشاف کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر آتے ہوئے انہوں نے کرایہ دار عورت کو درخت کی جڑ میں دونوں ہاتھوں میں بھری مٹی جیسی چیز ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ مٹی کے ذکر پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ اشر نے بتایا کہ میرے دوست کے گھر جانے والے راستے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہ کسی سفلی عمل کے ماہر کا ٹھکانہ ہے۔ مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمارے گھر میں رہنے والی عورت اس سفلی عمل کرنے والے کے ٹھکانے پر گئی تھی اور بڑی دیر بعد باہر آئی۔ مجھے لگا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور پھر وہاں سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے رکشہ جہاں رکوایا، مما آپ جانتی ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ شمشان گھاٹ تھا جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، اور یہ مٹی شمشان گھاٹ کی مٹی ہے۔ مٹی کا راز افشا ہو رہا تھا، لیکن اتنا خوفناک، یہ معمولی مٹی اپنے اندر جانے کیسی کیسی خوفناک تباہیاں سمیٹ کر لائی ہے۔ اس سے پہلے کہ گھر میں کچھ بہت ہی برا ہو جائے، اب کسی اللہ والے سے اس نحوست کا توڑ کروائیے۔ گلناز بیگم نے مضطرب ہوتے ہوئے عبد الرحمن کو تاکید کی۔ بڑے ہی جوخم کے بعد عبد الرحمن بڑے پہنچے ہوئے اللہ والوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبد الرحمن گھر کے پاس آتے تھے، وہ بزرگ درخت کے قریب ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر عبد الرحمن کے گیٹ کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بزرگ نے درخت کے گرد چکر لگایا۔ بزرگ کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں درخت کی جانب کر کے کھولی۔ اس درخت سے بچ کر رہنا، یہ درخت بھی جھپٹے میں آ چکا ہے۔ جو کرو اللہ کے کلام کو پڑھ کر کرنا، ذہن میں رکھنا بھولنا نہیں، بزرگ نے دوبارہ تاکید سے کہا۔ عبد الرحمن نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے اور مٹی کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ گندے عمل ہوتے ہیں جو اس مٹی سے کیے گئے ہیں اور غلط کاموں کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پھر بزرگ نے اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس پر سرخ رنگ سے نقش بنایا اور عبد الرحمن صاحب سے کہا، اس کاغذ پر درخت میں سے ذرا سی مٹی اٹھا لاؤ، مگر دھیان رکھنا تمہارا ہاتھ مٹی کو نہ لگے۔ پھر درخت سے لائی مٹی اور صحن کی مٹی کو الگ الگ رکھ کر بزرگ نے پانی پر کچھ پڑھا اور اس پانی کی ایک ایک بوند دونوں مٹی پر ٹپکا دی۔ چند ہی لمحے گزرے کہ دونوں مٹی کا رنگ سرخ ہو گیا، یکدم خون کی طرح پھر راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ گلناز بیگم کام کر رہ گئی۔ پھر عبد الرحمن صاحب نے پوچھا، اس مٹی کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے؟ بزرگ بولے، یہ شمشان سے لائی گئی مٹی ہے اور اس چتا سے لائی گئی ہے جہاں کسی برے کام کرنے والے کو جلایا گیا تھا۔ پھر وہ رک کر بولے، یہ تمہیں تمہارے گھر سے باہر کرنے کے لیے لائی گئی تھی اور ساتھ تمہاری جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور جو وظیفہ میں بتاؤں جیسے ہی مٹی آئے اسے سمیٹ کر وہ پڑھنا اور اس مٹی پر پھونک کر اسے درخت میں ڈال آنا۔ جو بھی یہ گندا عمل کر رہا ہے انشاءاللہ کامیاب نہ ہو سکے گا اور یہ گندا عمل الٹا ہو جائے گا۔ سب کچھ سمجھا کر بزرگ نے دونوں میاں بیوی کو وظیفہ پڑھنے کا بتایا اور چلے گئے۔ اب صحن کی مٹی کی عبد الرحمن بزرگ کے بتائے وظیفے پڑھ کر سمیٹ کر درخت میں ڈال دیتے۔ ایک دن ان کے گھر محلے کی ایک خاتون آئی اور باتوں میں اسرار کی بات کرنے لگی۔ گلناز بیگم نے ان سے کچھ نہ کہا اور ان کے جانے کے بعد بتایا، میں نے ان کی آواز سے پہچان لیا ہے، یہ وہی ہے جو اوپر کرائے کے گھر میں اسی روز بات کر رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات گلناز نے کروٹ لی تو وہ کسی آواز سے چونک گئی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صحن میں روشنی تھی، شاید لیٹنے سے پہلے لائٹ بند کرنا بھول گئی۔ انہیں لگا جیسے کوئی بھاری سی چیز صحن میں گھسیٹی جا رہی ہے۔ آواز اوپر کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو برآمدے کے شیشے والے دروازے پر کوئی پرچھائی اوپر سے نیچے آتی نظر آئی، اور جب وہ سامنے آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور زبان گنگ ہو گئی۔ وہ وہاں سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ان کے قدم خوف سے زمین میں گر گئے اور پھر وہ درام سے فرش پر گئی اور ان کا ہاتھ گلدان سے ٹکرایا۔ گلدان چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آواز سن کر ان کے شوہر بھاگ کر آئے اور ان کو ہوش میں لانے لگے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ انہوں نے شیشے کی جانب انگلی اٹھائی۔ انگلی کی سیدھ میں عبد الرحمن نے دیکھا شیشے پر سرخ گاڑے گاڑے خون سے ایک بے خط بڑی بلکہ بہت بڑی چھٹکلی کا نشان نقش تھا، اور گاڑے گاڑے خون سے بوندے شیشے پر بہ بہ کر لکیریں بناتی ٹپک کر نیچے جا رہی تھی، مگر چھپلی کا وجود موجود نہ تھا۔ گلناز بیگم جو کہ حقیقت میں ایک معمولی چھپکلی کے بچے سے بھی ڈرتی تھی، یہاں استحے جیسی چھپکلی سے ان کے اوسان ہتا ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور ان کی حالت قابل رحم تھی۔
عبد الرحمان نے جانے کیسے ان کو بستر پر لٹایا، وہ بالکل ٹوٹ گئے تھے، اب ان میں ہمت نہ تھی، بس اپنے رب کا سہارا تھا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی اور ان کی آنکھوں میں دکھ اور کرب کے آنسو تھے۔ وہ نہایت ہی عاجزی اور بے بسی سے گر گرا کر روتے ہوئے بولے، یا اللہ ہماری مدد کر، میرے مالک ہمیں ان بلاؤں سے بچا۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی گئی اور ایک عجیب سا سکون ان کے دل میں اترنے لگا۔ ایک دم رات کے سناٹے میں دل ہراس چیخیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے جائے نماز اٹھائی اور کھڑکی کھول کر باہر نگاہ کی، اور جو قیامت برپا نظر آئی اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اب تمام حربوں کو ناکام دیکھ کر کرایہ دار عورت نے آخری اور کاری وار کیا۔ سفلی علوم کے ماہر سے وہ ایک تعویذ لائی تھی۔ اس عامل نے کہا تھا کہ رات میں کسی وقت اس تعویذ کو درخت کی اونچی شاخ پر لٹکا دینا، جتنا سے زیادہ ہوا سے ہلے گا ان لوگوں کا دل اڑتا جائے گا اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو ان کا کلیجہ کٹ کر منہ سے باہر بہنے لگے گا اور وہ خون تھوک تھوک کر مر جائیں گے۔ کرایہ دار عورت اس کام کو انجام دینے لگی اور تنے پر پیر رکھ کر ایک موٹی شاخ کو پکڑ لیا۔ وہ تقریباً لٹکی ہوئی اوپر والی شاخ کو جھکا کر ایک ہاتھ سے تعویذ لٹکانے لگی۔ وزن زیادہ پڑنے سے شاخ چرچراہٹ کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا تو وہ نیچے گری اور اس کا سر درخت کے گرد بنی اینٹوں کی منڈیر پر پڑا، اور منڈیر نوکدار تھی، اس کا کونا سر کو پھاڑتا ہوا عورت کے دماغ میں جا گھسا۔ پھر اسے اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا۔ خون بہہ بہہ کر درخت میں پڑی شمشان کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ مٹی میں حرکت پیدا ہونے لگی اور اس میں لکیریں سی بننے لگی، اور پھر مٹی نے شاہوں کی صورت اختیار کر لی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ اپنی ماں کا انتظار کر کے تینوں بیٹیاں بھی نیچے آ گئی اور اس پر نظر پڑتے ہی ان کی چیخیں نکل گئی۔ پھر ایک دم درخت میں حرکت پیدا ہوئی اور جڑ شک ہو گئی۔ درخت بیچ سے دو لخت ہو گیا اور وہ عورت آہستہ آہستہ درخت کے کھلے تنے کی جانب خود بخود پھسلنے لگی۔ لڑکیاں چیخو پکار کرتی ماں کو اپنی جانب کھینچنے لگی۔ ان کو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ درخت کی موٹی موٹی شاخوں نے دونوں طرف سے لڑکیوں کو دبوچ لیا ہے۔ موٹی شاہوں نے دونوں لڑکیوں کو دبوچ لیا ہے۔ شاہوں کی گرفت ایسی تھی کہ ان کی ہڈیوں کا سرما ہوا جا رہا تھا۔ ان کی دلدوز چیخوں سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، اور اب جب تک لوگ آئے کھیل ختم ہو چکا تھا۔ بزرگ نے عبد الرحمان کو اس لیے درخت سے دور رہنے کا کہا تھا کیونکہ اس عورت نے گندے سفلی عمل کا گڑ اسی درخت کو بنایا تھا۔ عمل الٹا ہوا تو درخت نے اس عورت کی بھینٹ لیتے ہوئے اس کو کھا لیا۔ بڑی ہی خوفناک اور دہشت ناک رات تھی۔ لڑکیاں بھی دم توڑ گئی تھی۔ درخت کی شاہوں نے ان کا خون نچوڑ لینے کے بعد خود کو سمیٹ لیا تھا۔ عبد الرحمان نے افسردہ ہوتے ہوئے کھڑکی بند کی اور دوسروں کے لیے سازشیں کرنے والے خود اپنے دام میں آ گئے تھے۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ عبد الرحمان نے اوپر کے گھر میں قدم رکھا تو بہت سارے راز خود بخود وارد ہو گئے۔ بعد میں کرایہ داروں کی واقف کار جوان کے گھر بھی آئی تھی۔ انہوں نے بہت خاص باتیں بھی کی کہ گھر میں کسی قسم کے اثرات نہیں تھے، بلکہ ان ماں بیٹیوں کے علم میں جانے کی بات کیسے آئی کہ مکان کے دستاویزات میں کچھ گڑبڑ ہے۔ شاید یہ افواہ تھی یا حقیقت، مگر اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ انہوں نے نقلی کاغذات تیار کروا رکھے تھے، وہ مکان ہڑپ کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اپنے غلط کاموں کی بدولت وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ اوپر کے کمروں کی صفائی کے دوران وہاں سے بہت سی سوئیاں، کپڑے کے بنائے سیاہ پتلے اور شمشان کی مٹی سے بھری بوتلیں ملی، جنہیں عبد الرحمان نے سمندر میں ڈبو دیا۔ گھر میں نحوست اور ویرانی تھی، جگہ جگہ کالک کے نشان تھے جیسے کوئی دھونی دی گئی ہو۔ بدبو وہاں بسی ہوئی تھی، گویا ہڈیاں جلائی گئی ہوں۔ عبد الرحمان صاحب نے پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کروائی، وہاں رنگ کروایا اور پھر قرآن خوانی، محفل میلاد کا اہتمام کیا، اور آخر میں اس اسیب کی جھڑ درخت کو ان بزرگ کے کہنے پر بزرگ کی موجودگی میں درخت کو کٹوا دیا اور اس برائی کی جڑ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔